السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے شب بارات کی فضیلت۔ تو دیکھیے، شب بارات کہتے ہیں شعبان کی 15ویں شب کو، 15ویں تاریخ کی رات کو۔ جیسے آج 14 تاریخ ہے دن میں، مان لیجئے، تو آج رات جو ہوگی آج کی، وہ 15 تاریخ کی رات ہوگی۔ 14 تاریخ کے دن گزر کر جو رات آئے گی وہ 15 کی ہوگی۔ تو 15ویں شعبان کو، 15ویں شعبان کی جو رات آتی ہے 14 کے دن گزار کے، تو وہ 15 کی رات ہوتی ہے، تو اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس رات میں بندہ اللہ سے لو لگائے، اللہ سے دعا کرے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر، اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں، اور بندہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی منادی آواز لگاتا ہے کہ ہائے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہائے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا جس کو میں روزی عطا کروں، ہائے کوئی علم چاہنے والا جسے میں علم عطا کروں، ہائے کوئی جنت الفردوس میں جگہ پانے والا میں اس کو عطا کروں۔ غرض کے اللہ کی منادی یہ آواز لگاتے رہتے ہیں، اور یہ پوری رات آواز لگتی ہے۔ جب صبح صادق ہوتا ہے تو منادی آواز لگانا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس رات میں 2 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک کینہ پرور، جو کینہ رکھتا ہے دل کے اندر، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اس کی دعا اس رات میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ سال ہاں سال آدمی سے آدمی، حدیث شریف میں آیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے کینہ رکھے، بات نہ کرے، اور ان میں سے کوئی ایک شخص کا انتقال ہو جائے تو وہ دونوں جہنمی ہوگا، قطع تعلق کی وجہ سے۔ لہٰذا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، 3 دن سے پہلے آدمی کو بول چال لینا چاہیے، گفتگو کر لینی چاہیے۔ تو یہ ہے اصل۔ تو ایک تو کینہ رکھنے والے کی دعا اس رات میں قبول نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، شرک کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ میں دوسرے کو شریک کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس رات میں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شب بارات کی الگ سے کوئی نماز بھی ہے؟ تو دیکھیے، بعض کتابوں میں لوگوں نے بناوٹی واقعات اور بناوٹی جو ہے وہ باتیں لکھ دی ہے، اور بناوٹی نماز لکھ دیے ہیں کہ یہ شب بارات کی نماز ہے، یہ شب قدر کی نماز ہے۔ ایسا نہیں ہے، الگ سے ان راتوں کے لیے کوئی نماز نہیں آتی ہے نا۔ آپ کو اگر نفل پڑھنی ہے تو 2 رکعت کر کے، 4 رکعت کر کے نفل پڑھیے، اور پڑھتے جائیے، نفل پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ دیکھا گیا ہے کہ آدمی پوری رات جاگ لیتا ہے لیکن فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اس جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے اچھا وہ ہے جو آدمی عشاء کی نماز پڑھے، جا کر سو جائے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے، تو ان لوگوں سے وہ بہتر ہے جو لوگ پوری رات عبادت کرے اور فجر کی نماز چھوڑ دے، نہ پڑھے۔ تو ان لوگوں سے بہتر ہے وہ جنہوں نے رات میں جاگا نہیں، صرف عشاء اور فجر پڑھا، درمیان میں سویا۔ اس لیے اگر جاگنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن فجر کی نماز پڑھیں، یا نہیں تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، تہجد کے وقت میں اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھ لیں، 2 یا 4 یا 6 یا 12 رکعت کم سے کم پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 2 رکعت اور کم سے کم
12 رکعت پڑھ لیں تو تہجد ہے، اس کو پڑھ کے دعا کر لیں، نہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، جاگنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ عشاء میں سو جائیں اور فجر میں اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ شب بارات کی رات میں، شب بارات میں جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو وہ کیا تو اس رات میں مٹی کا بہت بڑا ڈھیلا چٹان لے آیا اور اپنے آگے میں رکھ دیا، اور وہ رکھ کر کے اور رو رو کے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے، اے اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے، اے اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے۔ تو بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت سے جو آپ دعائیں مانگیں گے آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے، تو آپ مانگیں، اللہ یقیناً قبول کرے گا۔ اور یہ مٹی کو سونا بنا دیجئے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آگے میں رکھ کے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں اس رات میں لوگ کرتے ہیں، تو ان راتوں سے کے عجیب باتوں سے اور رسم و رواج سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔